السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سب خیریت سے ہوگے اور میرے ولاگ کا انتظار تو ہوگا آپ کو۔ میری کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے کل بھی میں نے ولاگ نہیں ڈالا۔ بہرحال آج آپ سے بات کر رہی ہوں۔ آج صبح سے میرا دماغ اتنا خراب ہوا ہے، وہ ایک پتہ نہیں کوئی محترمہ ہے سائیں کر کے، ان کا نام پہلے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، بعد میں سائیں، جن کے پاس بتا رہے تھے کہ کروڑوں کا میک اپ کا سامان ہے اور کتنے ہی ان کے باڈی گارڈ ہیں اور کیا ہے، اور وہ یہ انہوں نے کہیں انٹرویو دیا، وہ میں نے ولاگ میں کسی کے سنا ہے، میں نے انٹرویو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن یہی سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کسی کتاب میں یا کسی قانون میں یا کسی قرآن میں یا کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بہو ساس کی خدمت کرے یا شوہر کا کام کرے۔ وہ اگر شوہر کا کام کرتی ہے تو اس کی مرضی، ورنہ وہ نہ کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر ہمارا معاشرہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ ایسے لوگ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ ہماری بچیوں کو کیا سبق مل رہا ہے؟ کیا سکھا رہی ہے وہ؟ اس کے پاس کروڑوں کا اگر میک اپ کا سامان ہے یا وہ ہر وقت وہ تیار رہتی ہے۔ میں نے ایک دو دفعہ اسے دیکھا ہے کہ اپنے گھر میں وہ روزانہ ایک نیا عبایا پہنا ہوتا ہے، کتنے ہزاروں کا، کروڑوں کا، اور اس کے لاکھوں کا، اور اس کے ساتھ کتنے ہی میں نے دیکھے ہیں وہ باڈی گارڈ۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکیلی عورت گھر میں رہتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مرد ہیں باڈی گارڈ، یہ کہاں کا قانون ہے جی؟ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے ہمیں؟ اسلام یہ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بڑوں کی عزت نہ کرو، یا بڑوں کی خدمت نہ کرو، شوہر کا کہنا نہ مانو، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہو تو ٹھیک ہے، ایسے ہوگا، میں نہیں مانتی، ویسے ہو سکتا ہے اگر آپ کہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بھی تو آپ نے کہیں پڑھا ہوگا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی علیہ السلام سے کیا اور ان کو رخصت کیا اور ان کو تاکید کی کہ بیٹا اب یہ تمہارا شوہر ہے، اس کا کہنا ماننا ہے، اور جب وہ اپنے گھر جاتی ہیں تو صبح اٹھ کر حضرت علی جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فاطمہ دروازہ بند کر لو اور کھولنا نہیں میرے آنے تک۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور نوک کرتے ہیں، تو بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ پوچھتی ہیں کہ کون ہے بھئی، کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا بابا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ بابا جان، علی سے اجازت نہیں لی، اس لیے میں دروازہ نہیں کھول سکتی۔ آپ واپس چلے گئے، دوسرے دن پھر تشریف لائے، تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ بابا جان مجھے یاد ہی نہیں رہا، میں علی سے پوچھتی۔ آپ پھر واپس چلے گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ اچھا آج علی سے پوچھ لینا۔ جب حضرت علی رات کو تشریف لاتے ہیں تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ بابا جان کل بھی آئے تھے اور آج بھی آئے تھے، میں نے دروازہ نہیں کھولا، آپ نے منع کیا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے دو جہانوں کے سردار کے لیے تو منع نہیں کیا تھا دروازہ کھولنا، میں نے تو اس لیے منع کیا تھا کہ چلو کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے، بندہ دروازہ نہ کھولے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ یا رب العالمین، تیرا کروڑ شکر ہے کہ میری بیوی اپنے شوہر کی فرما بردار ہے۔ یہاں یہ سائیں فرماتی ہیں کہ شوہر کا کام بھی ہم کیوں کریں جی، ہم کریں تو ہماری مرضی، اس کا کوئی زور نہیں ہے، فلاں ہے ڈھیگا۔ یہ حدیثیں تو تمہیں یاد ہیں، یہ چیزیں تو تمہیں یاد ہیں، یہ نہیں یاد کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کلوات بھی ہوتے ہیں۔ تمہارے پاس کروڑوں کا یہ جو سامان رکھا ہوا ہے نا، اس کو سیل کرو اور جاؤ سیلاب زدگان کی مدد کرو۔ یہ تمہاری ڈینٹنگ پینٹنگ سب یہیں رہ جائے گی۔ جس دن تم نے جانا ہے نا، سفید کپڑے میں لپیٹ کے تمہیں بھیج دیں گے، کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ نہیں ہوگی۔ اس ٹائم کو بھی یاد کرو۔ اللہ کا خوف نہیں ہے کیا تم میں؟ تم اتنی بے خوف ہو گئی ہو اور اتنے مزے سے بات کر رہی ہو جیسے مرنا ہی نہیں ہے تم نے۔ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے سوچا کرو، دوسرے لوگوں ایسی بات کرو جس سے دوسرے لوگوں کو سبق ملے، دوسروں کو نصیحت ہو۔
بچیاں اچھے کام کریں. ہماری بچیاں آج کل ماشاءاللہ بڑی باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، سمجھتی ہیں، اپنے گھروں کو بہت اچھے سے چلا رہی ہیں. اب اکا دکا تم لوگوں نے آ کے پتہ نہیں وائی ٹی پہ یہ کیا بنا دیا ہے کہ جی ہم. اور انٹرویو لینے والوں کو اس سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ کیسے ان کے گھر میں پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں کون سی سائیں، مجھے تو اس کا نام ہی بھول گیا ہے، فلاں سائیں. جب اس کی تصویر آتی ہے ایک نیا عبایا ہوتا ہے اور پیچھے بھی اتنے بڑے بڑے پھول اور آگے بھی. میں کہتی ہوں برقع ہوتا ہے پردے کے لیے. آپ نے پردہ کرنا ہوتا ہے یا نمائشیں دکھانی ہوتی ہیں لوگوں کو؟ اور جو بکواسیات اس نے بکے ہیں اس کو خدا کا خوف نہیں ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. شرم آنی چاہیے تمہیں، شرم آنی چاہیے تمہیں. تم ماشاءاللہ 50 سال کی عورت ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم لوگوں کو کیا سبق دے رہی ہو، کیا سمجھانا چاہتی ہو، کیا کہنا چاہتی ہو، کیا کہنا چاہتی ہو. وہ ایک اٹھی تھی میرا جسم میری مرضی والی، وہ تو چترول کھا کے چھتر وتر کھا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی ہیں. سمجھ آئیے نا. اس کے پیچھے بھی کئی عورتیں لگ پڑی تھی کہ ٹھیک کہہ رہی ہے جی، اس کے پیچھے چلو. شرم کرو، شرم کرو. عورت کو عزت دو، عورت کو عورت کا مقام سمجھاؤ. عورت بڑی عظیم ہستی ہے، رب العالمین نے بڑی عزت دی ہوئی ہے عورت کو، اور قرآن پاک میں بھی. لیکن ہم عورتیں غلط باتیں کر کے، غلط کام کر کے، اور اپنے آخرت کو بھی خراب کر رہے ہیں. اور دنیا تو خیر ہماری پھر اللہ مالک ہے، اللہ ہی رحم کرے ہم پہ. جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ رحم کرے ہم پہ. شرم ہمیں نہیں آتی بات کرتے ہوئے. ہم کہتے ہیں بس جو ہم نے کہہ دیا بالکل صحیح ہے جی، سچ ہے، یہی ہوگا. ایسے نہیں کرو، خدا کا خوف کرو اور اس طرح کی باتیں نہ کرو. اور وہ سائیں جی، میں آپ سے یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہے، کروڑوں روپے. تو جاؤ نا ان غریبوں کی مدد کر دو، جاؤ اپنی آخرت سنوار دو. دنیا تو تم نے ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے سنواری ہوئی ہے، ٹھیک ہے. آخرت کو سنوار دو، کیونکہ وہاں تو کوئی کام نہیں آئے گا. نہ یہ میک اپ کام آئے گا، نہ یہ باڈی گارڈ جو پال رکھے ہیں وہ کام آئیں گے، نہ وہ کتے کام آئیں گے جو دروازے میں بڑے بڑے سنگل باندھ کے تم نے بٹھائے ہوئے ہیں. اور میں بہت بڑی ہوں. شوہر کو ساتھ بٹھایا ہوا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے بیچارہ اس کا نوکر ہے. تم نے نوکر بنایا ہوا اپنے شوہر کو. مجھے بہت غصہ آیا اس بات پہ. میں غصہ نہیں کرتی، لیکن جب مجھے آ جاتا ہے نا، تو آج صبح سے میرا دماغ خراب ہو رہا تھا. اور میں کہہ رہی تھی میں اس سائیں کو، مجھے اس کا نام بھول گیا، مجھے نام نہیں آتا، اللہ کرے نہ نہیں آئے. تو حیرت ہے کہ یہ اس قسم کی عورت ہے. میک اپ کا سامان وہ پورے ایک میل کے اس نے پھیلایا ہوا ہوتا ہے. وہ دکھا رہی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یہ دیکھو جی میرے پاس اتنا سامان ہے اور اتنا میک اپ ہے، کروڑوں کا میک اپ ہے. ارے تم کروڑوں کا میک اپ روزانہ تھوک کے کس کو دکھاتی ہو؟ شوہر تو تمہارا باہر ہوتا ہے، وہ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں. تم خود کہتی ہو کہ وہ تو باہر کمانے گیا ہوا ہے، یہاں پہ ہے ہی نہیں. اور تم اتنی غلط باتیں کرنے لگ گئی ہو. خدا کا واسطہ ہے لوگوں کو خراب نہ کرو، لوگوں کی بچیوں کے دماغ خراب نہ کرو. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے امید ہے بچیاں اس کی بات سن کر اس پہ عمل نہیں کریں گی. آپ کو پتہ ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو واپس آئے تھے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے دوزخ میں سب سے زیادہ عورتیں دیکھی ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ مرد صبح کمانے جاتا ہے، سارا دن تھک کے جب واپس آتا ہے، سارا دن تھک کے جب واپس آتا ہے اور ذرا سی اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے تو عورت کہتی ہے میں نے تمہارے گھر میں کیا سکھ دیکھا ہے، میں نے تمہارے گھر میں آ کے کون سی خوشی دیکھی ہے، تم نے کیا خوشی دی ہے مجھے. اتنی سی بات پہ عورت دوز کی ہو گئی. سمجھ آئیے؟ تو آپ خدا کے لیے یہ کام چھوڑ دیں، اس طرح کے کام چھوڑ دیں، اور اس طرح کے لوگوں کے انٹرویو لینے بھی چھوڑ دیں. یہ جو انٹرویو لینے والے ہیں نا، ان سے میں کہتی ہوں کہ اس قسم کی باتیں چھوڑ دیں. اللہ اور رسول کو یاد کریں. سمجھ آئیے؟ اللہ اور رسول کو یاد کریں. اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. یہ تمہارا میک اپ، یہ تمہارا حسن، یہ تمہارے اتنے سارے یہ سب، یہ جو تم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں گارڈ اور یہ کوٹھیاں اور بنگلے اور پتہ نہیں کیا کیا، کہاں لے جاؤ گی؟
ہم نے جس دن مرنا ہے نا اس دن کفن بھی پتہ نہیں کہاں سے ملے گا، نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، 2 گز زمین بھی ملے گی یا نہیں ملے گی پتہ نہیں. ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم صبح سے شام تک گناہ ہی تو کرتے ہیں، کون سا ثواب کا کام کرتے ہیں. کبھی ہمیں کسی پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی ہم کسی کو 10 باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی کے بارے میں غلط بات کر رہے ہوتے ہیں. بہت بری بات ہے. آپ نے یہ غلط بات کی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگا، اور میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ جو میری بچیاں بہنیں اس قسم کے انٹرویوز سنتی ہیں نا، وہ ان کا اثر نہ لیا کریں، بالکل نہ لیا کریں. ٹھیک ہے، چلیں آج اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ کل پھر کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. باتیں تو بہت ساری ہیں. میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس دن، 2 دن میں نے ولاگ نہیں بنایا. ٹھیک ہے، تو اللہ حافظ.